میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ہماری اور آپ کی سوشل ٹریننگ کیسے ہوئی ہے؟ بچپن سے ہماری پرورش کیسے ہوئی ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب آپ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ممی، آپ کے پاپا، آپ کے ابو، آپ کے چاچا، آپ کے دادا آپ کو کیا نصیحت کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہی نہیں کہ بیٹا دور سفر پہ جا رہے ہو، کسی سے کوئی جھگڑا نہ کرنا۔ اگر سفر میں کوئی ہمارے بزرگ ساتھ ہوتے اور دوران سفر اگر کوئی ان کو پریشان کرتا، ان کو ذلیل کرتا، اور ہمارے آبا، ہمارے چاچا، ہمارے ماما کی توہین کرتا، وہ بھی نہیں جھگڑتے تھے، وہ بھی نہیں لڑتے تھے، وہ بھی ظلم سہتے تھے، کیونکہ ان کے آبا نے بھی ان کو نصیحت کی تھی، دیکھو راستے میں کچھ بھی ہو، کوئی ظلم ہو تم پر، کوئی ستم ہو تم پر، تم صبر کرنا، کسی سے نہ لڑنا۔ اور وہ ہم سفر اپنا پریشان تھا، کوئی موالی اس کی بیٹی پہ نظر بد سے اپنی حیوانیت کا پتہ جو دیتا تھا، وہ بزرگ بیچارہ ہماری طرف کیسی امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ شاید ہم اس کے ظلم کے خلاف اس کا ساتھ دیتے۔ اگر بازو میں نہ تھا دم تو کم سے کم زبان سے اپنی اس کو برا کہتے۔ میں نے دیکھا کہ میرے اندر جیسے جنگ کا سا سما تھا کہ جاؤں اور اس ملعون کا سر پھوڑ دوں، کہ وہ انسانیت کو شرمسار کر رہا تھا، لیکن میرا ماما، میرا چاچا، میرے ابا یہ کہہ کے روکے، بیٹا یہ سفر ہے، اپنے کام سے کام رکھو، منزل پہ اپنا دھیان رکھو۔ اور پھر ہم منزل پہنچ چکے تھے، اپنا سفر ختم کر چکے تھے، اور پہنچ کر میرے بابا، میرے چاچا، میرے ماما اور میرے بوڑھے دادا جو خطیب تھے کسی مسجد کے، امام تھے کسی مسجد کے، متولی تھے کسی درگاہ کے، امیر تھے کسی جماعت کے، معلم تھے کسی مدرسہ کے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو جب کوئی ظلم ہوتے ہوئے تو پہلے اپنے ہاتھ سے روکو یا زبان سے اس کو برا کہو، اور نہ ہو اگر اتنی طاقت تو دل سے اس کو برا مانو۔ ہم سوچ رہے ہیں تب سے کہ ہم پھر کمزور کیوں ہیں؟ ہم اتنی تعلیمات کو جان کے بھی ہم مجبور کیوں ہیں؟ ہم کمزور ہیں کیونکہ ہماری پوری نسلوں کو ڈرپوک بنا دیا گیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی غور کیا ہم نے؟ ہم خوار ہو رہے ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم در در انصاف کے لیے بھٹک رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ انصاف پانے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کمزور بھی ہو اگر تو فکر کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ کورٹ کا انصاف ہو یا خانہ کعبہ کی چابی، یہ طاقتور کے ہاتھ لگتی ہے، اور جو غریب ہیں اپنی ذہن سے، جو ڈرپوک ہیں اپنی چلن سے، انہیں بس تاریخ ملتا ہے اور طواف ملتا ہے۔ دوستو اٹھو، اب وقت ایسے بزدلی کا نہیں ہے، اب بلکہ ان جوش اور جذبے کے ساتھ اپنے کو آگے بڑھنا ہے کہ آج میرے خیالوں کی تپش زندہ ہے، میرے گفتار کی دیرینہ روش زندہ ہے، آج بھی ظلم کے ناپاک رواجوں کے خلاف میرے سینے میں بغاوت کی خلش زندہ ہے، جبر و صفاقی و طغیانی کا باغی ہوں میں، نشے قوت انسانی کا باغی ہوں میں، جہل پروردہ یہ قدریں، یہ نرالے قانون، ظلم و عدوان کے ٹکسال میں ڈھالے قانون، تشنگی نفس کے جذبوں کو بجھانے کے لیے نوئے انسان کے بنائے ہوئے یہ کالے قانون، ایسے قانون سے نفرت ہے، عداوت ہے مجھے، اس سے ہر سانس میں تحریک بغاوت ہے مجھے۔ تم ہنسو گے کہ یہ کمزور سی آواز ہے کیا، جھنجھلایا ہوا تھرایا ہوا ساز ہے کیا، جن اسیروں کے لیے وقف ہے سونے کے قفس، ان موجوں میں ابھی خواہش پرواز ہے کیا۔ تم
फितरत इंसान के हमराज नहीं। मेरी आवाज ये तन्हा मेरी आवाज नहीं, अनगिनत रूहों की फरियाद है शामिल इसमें। सिसकियां बन के धड़कते हैं कई दिल इसमें। तहे नशे मौज पे तूफान बनेगी एक दिन, न मिलेगा किसी को तहरीक, न मिलेगा किसी तहरीक को साहिल इसमें। इसकी यलगार मेरी जात पे मौकूफ नहीं, इसकी गर्दिश मेरे दिनों रात पर मौकूफ नहीं। हंस तो सकते हो, गिरफ्तार तो कर सकते हो। हाँ तुम हंस सकते हो, गिरफ्तार कर सकते हो। खार व रुसवा सरे बाजार तुम कर सकते हो। अपनी कहार खुदाई की नुमाइश के लिए मुझे नजरे रस्नोदार तुम कर सकते हो। तुम ही तुम हो कादरे मुतलक खुदा कुछ भी नहीं है, जिसमें इंसानी में दिमागों के सिवा कुछ भी नहीं है। ये सच है कि हथियार के बलबूते पर आदमी नादिर व चंगेज खां तो बन सकता है। जाहिरी कुव्वत व सुतूत के फरावानी से लेनिन व हिटलर व अंग्रेज तो बन सकता है। बस सख्त दुश्वार है इंसान का मुकम्मल होना, हक व इंसाफ की बुनियाद पर अफजल होना।